تلاوت قرآن کرنا یہ خود گناہوں سے بہت بچانے والا عمل، تلاوت قرآن۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے علماء کتنا زندگی میں ایسے نیک اعمال انجام دیے ہیں ثواب جاریہ کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی ہر وقت قرآن سے وابستہ نظر آتی ہیں۔ تلاوت قرآن روزانہ کی بنیاد پر کرنا، کہ باقاعدہ قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ پیغمبر اسلام باقاعدہ شکوہ کریں گے کہ پروردگار میری قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ کہ میری قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، قرآن کو پکڑے رہنا ہے، اور فقط تلاوت کی حد تک نہیں، اس پر عمل کے لحاظ سے بھی، لیکن کم سے کم تلاوت کی حد تک تو انسان رہے۔ ایران کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ خواتین کی تلاوت قرآن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، انتہائی ڈسپلن بہترین، اور خواتین آ کر وہاں ایک ایک جز جو ہے وہ تلاوت کرتی ہیں آ کر، پھر دوسری خواتین وہاں پر آ جاتی ہیں۔ تو کیوں قوم ساری دنیا کے مقابلے میں کس طرح سے ڈٹی ہوئی ہے اور ترقی بھی کر رہی ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی جبکہ اتنے امن و امان میں تب بھی ہمیں توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ اس طرح سے کوئی ارینجمنٹ ہم یہاں پر کر سکیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات ہیں، یعنی کس طرح سے تلاوت قرآن کر رہے ہیں کہ ایک الگ سے ایک تقدس اور قرآن کو اہمیت دی ہوئی ہے، کیوں تعریف نہ کریں ان کی۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہر وقت انہی کی تعریف، بھئی تعریف کے قابل افراد کی تعریف یعنی خود ایک نیک لوگوں کی نیکیاں لوگوں میں اجاگر کریں، ان کی ستائش کریں تاکہ نیکیاں معاشرے میں پھلتی پھولتی نظر آئیں۔ ہم صرف ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے بدکاروں کے ہر وقت صبح شام ٹی وی کے اوپر تعریف ہوتی رہتی، ماشاءاللہ بہت آپ ورسٹائل فنکارہ ہیں اور بہت آپ میں ماشاءاللہ بڑی آپ کی البم ریلیز ہوئی ہے، خوب تعریفیں ہو رہی ہیں ان کی، اور جو نیکوکار ہیں ان کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی، کوئی تعریف کر دے تو فوراً ایجنٹ قرار دے دیتے ہیں ان کو۔ تو بہرحال اسی طریقے سے تلاوت قرآن کے لحاظ سے معذور افراد تک ویل چیئرز پر آتے ہیں اور باقاعدہ تلاوت قرآن اس لحاظ سے کرتے ہیں۔ گھر پر خواتین باقاعدہ اپنے گھروں پر تلاوت قرآن کی محافل منعقد کرتی ہیں، ساری خواتین جمع ہوں اور ایک ایک جز تلاوت قرآن کریں، اس کے بعد کوئی بھی شیرینی یا کوئی بھی حصہ یا تبرک وغیرہ تقسیم کیا جائے، گھر میں ایک برکت ہوگی، نورانیت ہوگی۔ باقاعدہ اس طرح کی چیزیں گھروں میں پہلے دیکھنے میں آتا تھا انقلاب کے بعد تسبیحوں کی، کہ بہت سے افراد تسبیحوں کی محفل منعقد کرتے تھے کہ 10,000 دفعہ مثلا ہم درود پڑھیں گے یا فلاں ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ایک طریقہ کار ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ہمیں معاشرے کے اندر ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا ان سب کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے سے دیکھیے گناہ اور گھر سے گناہ جب بھی ختم ہوں، جب ایسی محفلیں گھر میں منعقد ہوں گی، وہاں کہاں آپ خیال کرتی ہیں کہ وہاں پر گناہ پنپ سکیں گے اور لوگ وہاں کے خراب ہو سکیں گے؟ ایسی نورانیت ہوگی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہمیں کہیں پاکستان میں نظر نہیں آتا اس قسم کی کوئی محفل کہیں منعقد کی جاتی ہو، نہ مردوں میں اور نہ عورتوں میں۔ بہرحال یہ ایک